چار میں سے پڑھوں بطور خاص آپ کی موجودگی میں، دیکھیں آپ کی سماعتوں کے حوالے. سارے عالم میں ہے بس ایسا قبیلہ میرا، سارے عالم میں ہے بس ایسا قبیلہ میرا کہ موت کو بھیک میں سر دیتا ہے کنبہ میرا. ایک بہترین صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. الحمدللہ جس انداز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ ایک مناجات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں بھی تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا، آپ بھی میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. شہزادی اس کو قبول کریں چونکہ ابتدائی محرم ہے اور آغاز محرم ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ بھی مناجات سے جب ہمارے محرم کا آغاز ہوگا تو الحمدللہ وہ حاجتیں جو ہماری رہ گئی ہیں شہزادی ضرور قبول کرے گی انشاءاللہ. بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہاں سے بند بطور خاص کہ دستے دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ. یا زہرا یا زہرا وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا. اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. جو مائیں بہنیں بے آسرا ہو فرش عزا پر محوے بکا ہو. یا زہرا یا زہرا تم ان کے پردوں کی لاج رکھیو جو تیری زینب کی ذاکرہ ہو. اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے. جو طفل رو کر پڑھتے ہیں نوحہ ہر آٹھویں کو بنتے ہیں سقا. یا زہرا
چاشنی کی ہے یہ ضمانت، یہ ہے چراغ بزم ازاں، اے میری بیوی بجھنے نہ پائے آنو محمد کا واسطہ ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں آقا عباس کا مرثیہ پیش کرتے ہیں کہ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کیوں ہاں کہ مولا عباس کو روا جائے کہ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، ارے درالی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، تو کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، ہاں کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ تصور کرے کہ جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، ارے جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، تو شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، تو شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی، زینب نے کہا شام غریبہ میں
غازی، ارے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ تصور کرے جب آپ نماز پڑھتے ہو اس منظر کو تصور میں رکھے کہ سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، ارے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ بن ہاتھ کہ کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھ کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، کہ مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، ارے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، تو جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، تو جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، تو جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مزحتہ والقائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه الذي أرسل رسوله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الله في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ جلوس صرف اور صرف شیعان حیدر کرار سے مخصوص نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کا ہر وہ شخص ماتم کرے گا، ہر وہ شخص نوحہ پڑھے گا، ہر وہ شخص مجلس میں آئے گا جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہوگی. اگر کسی کے دل میں انسانیت ہے تو وہ حسین کے لیے ضرور آنسو بہائے گا، کیونکہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے فقط دین اسلام نہیں بچایا تھا بلکہ پوری انسانیت کو بچایا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہندو بھی حسین کا نام لیتا ہے، سنی بھی حسین کا نام لیتا ہے، دیوبندی بھی حسین کا نام لیتا ہے. یعنی جس کے اندر بھی، جس انسان کے دل کے اندر اگر انسانیت کا دل دھڑکے گا تو وہ حسین کا نام لے گا. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ایسی قربانی پیش کی تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ حسین جیت گئے. لیکن جہاں امام حسین علیہ السلام کی جیتنے کی بات آتی ہے وہیں پہ کچھ لوگ جو ہے یزید کے فدائی بھی مل جاتے ہیں. محرم کا چاند کل نمودار ہوگا. آج خبر جو ہے سب کے پاس پہنچ گئی کہ محرم کا چاند نہیں ہوا ہے. محرم کے چاند ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے کہ ہر سال جو ہے امام حسین کا ماتم کیوں؟ ہر سال امام حسین کے لیے جلوس کیوں؟ ہر سال امام حسین کے لیے شب بیداریاں کیوں؟ ہر سال امام حسین کے لیے زنجیر کا ماتم کیوں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ شہید ہوئے تھے، اب ایک مرتبہ جو ہے مجلس کر لیجئے، ایک مرتبہ جلوس نکال لیجئے، ایک مرتبہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہر سال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان محترم، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کیوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو فقط امام حسین کا مصائب نہیں پڑھتے، امام حسین کے مصائب پڑھنے کے ساتھ ساتھ امام حسین کے دشمن پر لعنت بھی کرتے ہیں. تو وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ امام حسین کا نام لیجئے، صحیح ہے، لیکن لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان محترم، دونوں سوالوں کے جواب کو آج ہمیں اس مجلس کے اندر بیان کرنا ہے. پہلا سوال کہ ہر سال ماتم کیوں؟ دوسرا سوال کہ ہمیشہ لعنت کیوں؟ عزیزان محترم، یہ جواب دینے سے پہلے امام حسین کی عظمت کے لیے ایک جملہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. شریعت میں کلن یہ حکم ہے کہ کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم میں پہننے کے لیے ثواب ہے. قرآن مجید میں، رسول کی سنت میں، رسول کی حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے. آپ کہیں کی بھی مٹی کھائیے، کھانا حرام ہے. مٹی پاک ہوتی ہے، اگر وہ بدن میں ٹچ ہو جائے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کپڑا نجس نہیں ہوگا، لیکن مٹی کو کھا نہیں سکتے، مٹی کھانا حرام ہے.
आप खाने काबा की मिट्टी नहीं खा सकते, आप मस्जिद नबवी की भी मिट्टी नहीं खा सकते, क्योंकि मिट्टी खाना हराम है। जब वजह पूछी गई उलमाए किराम से कि वजह बताइए कि आखिर मिट्टी खाना हराम क्यों है, तो उलमाए किराम ने कहा कि उसकी वजह यह है क्योंकि अल्लाह ने जनाब आदम के जिस्म को, जनाब आदम के पुतले को जो बनाया था वो मिट्टी से बनाया था, लिहाजा अगर कोई मिट्टी खाएगा तो वो वैसा ही है जैसे उसने जनाब आदम का गोश्त और पोछ खाया। इसीलिए अल्लाह ने मिट्टी के खाने को हराम करार दिया है। अजीज़ान मोहतरम, सारी जगह की मिट्टी खाना हराम है, लेकिन इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी खाना सवाब है। अब अल्लाह की बारगाह में हम सवाल ये करना चाहते हैं कि बारिल्लाह, जब तू कह रहा है कि हमने जनाब आदम के पुतले को मिट्टी से बनाया था इसीलिए मिट्टी का खाना हराम है, बारिल्लाह पूरी दुनिया की मिट्टी का खाना हराम है, लेकिन इमाम हुसैन के कब्र की मिट्टी का खाना सवाब क्यों है? हालांकि करबला भी दुनिया में है, खाने काबा भी दुनिया में है, मस्जिद नबवी भी दुनिया में है। अजब नहीं, अल्लाह आवाज देगा, देखो मैंने आदम के पुतले को बनाया था, पुतला जमीन की मिट्टी से बनाया था, जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाया था। इसीलिए इमाम हुसैन के कब्र की मिट्टी का खाना सवाब है और अल्लाह ने उसमें शिफा रखी है। अजीज़ान मुहतरम, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने इमाम हुसैन को अता की है। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें, ना जाने कितने लाख गांव पाए जाते हैं और हर जगह जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया उठाया जाता है। ये बात मैं मिंबर से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि जितना ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हिंदुस्तान में उठाया जाता है, उतना ताज़िया दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं उठाया जाता, क्योंकि यहाँ शिया भी इमाम हुसैन का ताज़िया उठाते हैं, अहले सुन्नत भी इमाम हुसैन का ताज़िया उठाते हैं। अच्छा, ताज़िया कहते किसे हैं? ताज़िया यानी इमाम हुसैन के कब्र की शबी। ताज़िया जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बॉम्बे में बहुत कम उठाया जाता है, लेकिन यूपी वगैरह बिहार वगैरह में अब जाएंगे तो ताज़िया उसे कहते हैं जो इमाम हुसैन के कब्र की शबी होती है। जब ये ताज़िया उठाया जाता है, मुसलमान अपने कांधे पर रखता है। आप मुसलमान से सवाल कीजिए, भाई आप इमाम हुसैन का ताज़िया उठा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप रसूल कायनात का ताज़िया क्यों नहीं उठाते? आप मौला मुत्तक़ियान का ताज़िया क्यों नहीं उठाते? आप सैयद आलमियान का ताज़िया क्यों नहीं उठाते? अज़ीज़ान मोहतरम, जवाब नहीं देंगे, सिर्फ कहते हैं कि हम इमाम हुसैन का ताज़िया उठाते हैं। और जब ये ताज़िया उठाते हैं, ताज़िया उठाने के बाद इन्हें कहीं और नहीं लेके जाते, बल्कि इन्हें करबला लेके जाते हैं। हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि ये बताओ, अगर किसी की कब्र की शबी है तो उसे कब्रिस्तान लेके जाना चाहिए, ना कि करबला लेके जाना चाहिए। लेकिन आज का मुसलमान जब ताज़िया उठाता है, इमाम हुसैन के कब्र की शबी को उठाता है, तो उसे कब्रिस्तान नहीं बल्कि करबला लेके जाता है। हम उनसे सवाल करना चाहेंगे, भाई तुम कब्रिस्तान के बजाय करबला क्यों लेके जाते हो? वो जवाब देंगे, जो जी के मर जाए उन्हें कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जो मर के जी जाए उन्हें करबला ले जाते हैं। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो जी के मर जाए उन्हें कब्रिस्तान लेके जाते हैं, जो मर के जी जाए उन्हें करबला लेके जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत अजमत है। एक अजमत और आपके सामने बयान करूं कि 4 जगह हमारे यहाँ जो है नमाज का सिर नहीं होती है, उसमें से एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के नीचे भी है कि जब वहाँ पे इंसान जाए तो वहाँ पे वो नमाज पूरी भी पढ़ सकता है, कसर भी पढ़ सकता है। यह है इमाम हुसैन। और रिवायत में है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद के नीचे कोई दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर मुस्तजाब करता है। इतनी बाअज़मत शख्सियत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर जब हम मजलिस उनके लिए बर्पा करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि हर साल इमाम हुसैन का गम क्यों? एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इसका जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है कि हर साल हम क्यों मनाते हैं। उसमें से एक जवाब मैं आपके सामने बयान करूं कि एक फ़लसफ़ी था जिसका नाम था सुकरात। सुकरात का शागिर्द था अरस्तु, अरस्तु का शागिर्द था अफलातून। ये सारे जो है फ़लसफ़ी पाए जाते थे। तो सुकरात ने अपने ज़माने में, कई हज़ार साल पहले की दास्तान है, उसने अपने ज़माने में एक बात ऐसी कही जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। तो हुकूमत वाले ने उसे अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद कहा कि देखो, तुमने जो बात कही है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ है,
لہٰذا اپنی بات سے پلٹ جاؤ۔ سقراط کہتا ہے کہ میں فلسفی ہوں، میرے اندر علم ہے، میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا علم ہے لیکن حکومت کے خلاف ہے۔ سقراط کہتا ہے کہ میں اپنی بات سے نہیں پلٹوں گا۔ حاکم کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا۔ اب یہ الگ داستان ہے کہ کیسے اسے مارا گیا، پیالے میں زہر دیا گیا، حالانکہ حاکم نے اسے مار دیا کیونکہ وہ حکومت کی بات نہیں سن رہا تھا۔ یہ واقعہ گزر گیا، لیکن آج سے تقریباً 50 یا 60 سال پہلے اس کیس کو پھر اوپن کیا گیا۔ ایک جج بلایا گیا، 2 وکیل بلائے گئے، ایک وکیل جو ہے بادشاہ کی طرف سے، ایک وکیل جو ہے سقراط کی طرف سے۔ اور جب یہ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے کہ آیا بادشاہ نے فلسفی کا جو قتل کیا تھا وہ حق کے ساتھ کیا تھا یا ناحق قتل کیا تھا، کئی دن تک یہ کیس چلا۔ کیس چلنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے جو فلسفی کو قتل کیا تھا وہ ناحق قتل کیا تھا، اس میں فلسفی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے 10 ادب جوڑے، میں نے کہا جج صاحب ذرا خیریت سے بتائیے، یہ واقعہ بہت پرانا ہے لیکن اس کیس کو اب اوپن کیوں کیا گیا؟ جج صاحب نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی فلسفی تھا، بادشاہ بھی جو ہے یونانی تھا اور فلسفی بھی یونانی تھا، اور ہم بھی یونانی ہیں۔ ہم نے فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ عزیزان محترم، ہر سال ہم امام حسین کا گریہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم ظالم والے نہیں ہیں، مظلوم والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ کربلا میں جو جنگ ہو رہی تھی، جو ظالم تھا وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ ہی رہا تھا، اور جو امام حسین علیہ السلام تھے وہ تو بانی اسلام تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ظالم والے مسلمان نہیں ہیں، مظلوم والے مسلمان ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب کہ ہم لعنت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنی لعنت کر رہے ہیں، اگر روز محشر اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو پھر آپ کی لعنت کا کیا ہوگا؟ یہاں پر خطیب اکبر کا بہت پیارا جملہ میں نے آپ کے سامنے بارہا بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، کچھ بزرگوں کی زندگی بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ جو ان کی مغفرت فرمائے، جوار ائمہ میں انہیں جگہ عنایت فرمائے۔ واقعاً انہوں نے ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایسی ایسی خدمات کی ہیں ممبئی کے ممبر سے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم سے کوئی سوال کرے کہ اللہ روز محشر یزید کو معاف کر دے گا تو پھر تمہاری لعنت کا کیا ہوگا؟ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم سے یہ کوئی کہے کہ اللہ یزید کو معاف کر دے گا تو پھر تمہاری لعنت کا کیا ہوگا؟ تو ان سے برجستہ یہی کہنا کہ جب اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری لعنت کو نہیں معاف کر سکتا۔ لیکن یہ بات تو اس وقت آئے گی جب اللہ یزید کو معاف کرے گا۔ اللہ یزید کو معاف کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جناب رسول کائنات دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی جناب موسیٰ کا زمانہ ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ کی طرف وحی کی، لو سألتنی من الاولین والآخرین لأجبتک ما خلقات الحسین، اے موسیٰ تم جس کے بارے میں سوال کرو گے میں سب کو بخش دوں گا، اولین سے لے کر آخرین تک، آدم سے لے کر قیامت تک، جس کے بارے میں سوال کرو گے موسیٰ میں سب کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اے موسیٰ اتنا یاد رکھو میں پوری دنیا کو بخش سکتا ہوں لیکن قاتل حسین کو کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ اللہ جو ہے یزید کو معاف کرے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یزید نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس کی معافی اب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جو ہے ادھر ادھر سے آ کے مولا سے بھی سوال کرتے تھے۔ جب شیعان حضرت کرار جو ہے یزید پہ لعنت کرتے تھے تو جو یزیدی ہوتے تھے ان کو تو برا لگتا ہی تھا بھائی، تو وہ جو ہے آ کے سوال کرتے تھے۔ ایک شخص آئے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے۔ تو اس کے ذہن میں یہی تھا۔ اس نے آگے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ مولا نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے
کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے۔ مولا نے کہا کہ دیکھو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے، لیکن انڈے کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ پوری دنیا کو اپنے اندر لے لے۔ اب تمہارے ذہن میں جو سوال ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ اللہ کے اندر یہ قدرت ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ایک انڈے کے اندر سمو دے، لیکن انڈے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پوری دنیا کو اپنے اندر لے لے۔ اب تمہارے ذہن میں جو سوال ہے اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ تم سوچتے ہو کہ جب اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو لہٰذا اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھے گا کہ وہ یزید کو معاف کر دے۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے گا، لیکن یزید کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معاف کیا جا سکے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ یزید کو معاف کر دے، لیکن خود یزید کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معاف کیا جا سکے۔ کیونکہ عزیزان محترم، بس آپ کی رحمت تمام پہلی مجلس سے استقبال ایام عزا عنوان سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اور اس سے پہلے یزید نے بہت بڑا ظلم کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ عزیزان محترم، ہر کسی کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے وطن میں رہیں۔ آپ یقین سے بتائیں جو لوگ بھی ادھر ادھر سے آئے ہیں کیا انہیں اپنا وطن یاد نہیں آتا ہوگا؟ عزیزان محترم، ہر کسی کو اپنا وطن یاد آتا ہے۔ آپ لاکھ جو ہے 10 سال 20 سال باہر رہیں، لیکن جب آپ وطن جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک الگ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ میرا وطن ہے۔ اب عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی جب یزید نے امام حسین کو مجبور کیا مدینہ چھوڑنے پر۔ عزیزان محترم، کل چاند رات کے مصائب بیان ہوں گے، بس آپ کے سامنے ایک جملہ بیان کرنا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا ہے، ہر کوئی جو ہے عزاداری منانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک جملہ میں بیان کروں، ہر کسی کے گھر میں یہ رسم و رواج ہوتا ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس سال جب علم سجے گا تو یہ والا علم تم لینا، یہ والا علم تم لینا، یہ والا علم تم لینا۔ بچے کے اندر جو ہے بہت زیادہ شوق ہوتا ہے علم کو اٹھانے کا، اور میں ان ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو علم ہاتھ میں پکڑاتی ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ آپ کے بچوں میں عباس کا علم ضرور باقی رہے۔ عزیزان محترم، ہر کسی کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مولا عباس کا علم اٹھائے۔ ایک ضعیفہ تھی، اس کا جوان بیٹا تھا، وہ ہر سال جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے مولا عباس کا جو ہے وہ علم اٹھاتا تھا۔ ابھی محرم میں کچھ دن بچا تھا کہ اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان محترم، جیسے جیسے محرم قریب آتا گیا وہ ضعیفہ روتی چلی گئی۔ محلے کی عورتیں آئی، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ میرا بچہ جوان تھا، ہر سال عباس کا علم اٹھاتا تھا، لیکن اس سال میرا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ ارے علم اٹھائے گا تو کون اٹھائے گا؟ عزیزان محترم، محلے کی عورتوں نے کہا دیکھو تمہارا بیٹا تو مر گیا ہے، لیکن ہمارے بیٹے زندہ ہیں، ہمارے بیٹے جو ہے عباس کا علم اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم، محرم آ گیا۔ محرم آنے کے بعد جب چاند نمودار ہوا، وہ ضعیفہ روتی چلی گئی۔ ایک محرم گزری، 2 محرم گزری، جب 8 محرم آئی تو ضعیفہ اس کا جوان بیٹا یاد آ گیا۔ اے بیٹا، آج کاش تم ہوتے، تم مولا عباس کا علم اٹھاتے، لیکن اب اے بیٹا تم اس دنیا میں نہیں ہو۔ عزیزان محترم، وہ ضعیفہ امام حسین پہ گریا کرتی رہی۔ 9 محرم گزری، وہ ضعیفہ امام حسین پہ گریا کرتی رہی۔ 10 محرم آئی، شام غریبہ آئی، وہ ضعیفہ امام حسین پہ گریا کرتی رہی۔ عزیزان محترم، اپنے مقام کو پہچاننا، جب آپ حسین پہ گریا کرتے ہیں تو آپ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ ضعیفہ گریا کرتی جا رہی تھی۔ شام غریبہ جب گزر گئی تو اس نے سوچا کہ اب امام حسین پہ گریا تو کر لی ہوں، اب چلتی ہوں اپنے جوان ہے۔ اے محترمہ، لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو یہ تمہارے بیٹے کی قبریں نہیں ہے، ارے میرے جوان بیٹے کی قبریں ہے، ارے میں اس پہ گریا کروں گی، تم اس پہ نہ رونا۔ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ، ابھی تم جس کو رو کے آ رہی ہو وہ تمہارا کیا لگتا
لگتا تھا. حذیفہ تڑپ کے کہتی ہے ارے وہ میرا آقا حسین تھا جس کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. عزیزان محترم حذیفہ کہتی ہے ارے میں اسی حسین کی ماں ہوں. تو میرے بیٹے پہ گریا کر رہی تھی, میں تیرے بیٹے پہ گریا کر رہی ہوں. عزیزان محترم حذیفہ کہتی ہے اے شہزادی لیکن یہ تو بتائیے آپ کا ایک ہاتھ پہلو پہ کیوں ہے؟ ارے شہزادی تڑپ گئی. مسلمانوں نے ایک ایسا زخم دیا ہے جو کبھی بننے والا نہیں ہے. آج تک میرا ہاتھ پہلو پہ رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء و تسلیم اليوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا و ابی و بالہ و بنی و سر المستودفیہ بعدد ما احاط بعلمک. باراللہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. باراللہ جو بیمار انہیں شفا کلی عطا فرما. باراللہ جو مقروض ان کا قرض ادا غیب سے کر دے. باراللہ جن کی جو تمام نے حاجتوں تمام نے حاجتوں کو برلا. باراللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیان حیدر کر رہا ہوں تک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. باراللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم حسین. میں پیاسا ہوں اماں ہے, میں پیاسا ہوں اماں, میں پیاسا ہوں اماں ہے. خشک گلا میرا ہے, خشک گلا میرا اور سامنے ہے دریا ہے. میں پیاسا ہوں اماں, میں پیاسا اماں ہے, میں پیاسا ماں, میں پیاسا ماں ہے, میں پیاسا ہوں میں پیاسا ماں ہے. خشک گلا میرا ہے, خشک گلا میرا اور سامنے ہے دریا ہے. میں پیاسا ہوں اماں, میں پیاسا ہوں اماں ہے, میں پیاسا ہوں اماں, میں ہے, میں پیاسا ہوں ماں, میں پیاسا ہوں اماں ہے, میں پیاسا ہوں ماں, میں پیاسا ہوں اماں ہے, میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں اماں. تم نے تو صدا اپنے پہلو میں سلایا ہے, جب پیاس لگی مجھ کو خود پانی پلایا ہے. سہروز سے اب میں نے سہروز سے اب میں نے پانی ہی نہیں دیکھا ہے. میں پیاسا اماں ہے, خشک گلا میرا اور خشک گلا میرا اور سامنے ہے دریا ہے. میں پیاسا ہوں اماں, میں پیاسا اماں ہے, میں پیاسا ہوں اماں, میں پیاسا ہوں اماں ہے, میں پیاسا ماں, میں پیاسا اماں ہے, میں پیاسا میں اماں. خنجر میری گردن پر
اب شمر چلائے گا. اماں یہ سما تم سے دیکھا نہیں جائے گا. جلتی ہوئی ریتی پر جلتی ہوئی ریتی پر کرنا ہے مجھے سجدہ ہے. میں پیاسا ہوں اماں میں ہوں اماں ہے میں ہوں اماں میں مل کے ہوں اماں ہے میں پیاس ماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں اماں میں اماں ہے میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں اماں. زخموں میں میرے اماں ہے ریت بیاں باقی. جلتا ہوا صحرا ہے سایہ بھی نہیں کوئی. میں مالک کا سر ہوں میں مالک کا سر ہوں. ہے پھر یہ ستم کیسا ہے پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا اماں میں اماں ہے میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں اماں. اب ہم نہیں آئیں گے زینب کو بتا دینا. معصوم سکینہ کو تم پانی پلا دینا. ہرگز نہ پکارے گا ہرگز نہ پکارے گا. اب آپ کا یہ بیٹا ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا میں بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی. ارے بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی. ارے بن مانگے ہوئے غازی لے آتا تھا خود پانی. ارے لے آئے ذرا پانی غازی کو صدا دینا. میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں. بچپن سے یہ عادت تھی جب پیاس مجھے لگتی. بن مانگے ہوئے غازی لے آتا تھا خود پانی. لے آئے ذرا پانی لے پانی غازی کو صدا دینا ہے. ہوں اماں اس سے پیاسا ہوں اماں ہے میں اماں میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں اماں ہے میں پیاسا ہوں پیاسا ہوں اماں ہے میں پیاسا ہوں اماں میں پیاسا
اماں کوثر پہ میرا لشکر جس وقت گیا ہوگا، ہر چھوٹا بڑا جا کر بابا سے ملا ہوگا، ہر ایک نے یہ جا کر، ہر ایک نے یہ جا کر ان سے بھی کہا ہوگا، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا ہوں اماں، میں پیاسا ہوں اماں، ہے میں پیاسا میں پیاسا ہوں اماں۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا، جب ردا سر سے میں صدا دیتی رہی، ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشک زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ زی، جب ردا سر سے چھنی میں دیتی رہی، ارے کتنی بے باس بغیر، ارے کتنی بے باس بغیر اے شہنشاہ وفا، ارے کتنی بے باس بغیر اے شہنشاہ وفا، ارے نام لے لے کہ میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ زی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو غازی، جب مل کے سے چنی میں غازی، جب ردا سر سے چھنی رہی غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی آیا غازی، جب ردا چینی مل کے صدا دیتی رہی غازی، جب ردا سر سے
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن سے باخدا تجھ سے ڈھاراستی بڑی تو نہ غازی جب ردا سر کے مل کے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہاں اور زندان نے کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو غازی جب ردا سر سے میں صدا دیتی رہی غازی جب ردا سر میں صدا دیتی رہی یا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی غازی کیا کہوں شعر میرے داغم کو لیے کیا کہوں شعر میرے داغم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا یہ بہن قیدی ہوئی تو نہ آیا جب ردا سر دیکھتے ہیں اسے کو نکالے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گھر سر برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس کی بڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر آخری پن بطور خاص
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر آخری بند بطور خاص دیتی رہی تو نہ آیا اٹھا کے قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ مل کے جاری رہے ہم یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہو یہ عمل جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے مل کے رہے جاری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے عشق عزا اور ماتم ماتم شہ کا جنوں ذہن پر طاری رہے ہم رہے یا نہ رہے جاری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے نہ رہے جاری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جا مل کے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش ہے موسم ایک پل بھی نہ رکے عشق عزا اور ماتم ماتم شہ کا جنوں ذہن پر طاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری
شمع سے شمع جلے سلسلہ مل کے جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے آواز یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے دنیا والوں کی نہ پرواہ نہ کچھ بات کرو منتی بیڑی یسا جاد کے غم میں بہنو غم کے فرش عزا گریہ زاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا نہ رہے یہ آزاداری رہے شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ یا میرے مولا سلام یا میرے آقا سلام قاسم و اکبر سلام زینب و کلثوم سلام یا میرے مولا سلام ارے یا میرے مظلوم ایمان ارے یا میرے بے کس ایمان ارے ہائے میرے پیاسے ایمان شیعوں کے مولا سلام قاسم و اصغر سلام بالی سکینہ سلام ہائے میرے مظلوم ایمان ہائے میرے بے کس ایمان شیعوں کے مولا سلام شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ 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 یا حسین 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 صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهاد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك شمس الشمود. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طود. السلام عليك يا موقد الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك سلطان العرب والعجم. السلام عليك أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك مظهر الإيمان. السلام عليك إمام زماننا جل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وسهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.